ثم انہم غشیہم الجہل، پھر کیا ہو گیا؟ پھر اب دیکھیں ملت اسلام پر لوگوں کو پیدا کر دیا نا، علی ملت الاسلام کہا نا، تو انسان کی فطرت یہ ملت اسلام، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، وہ جس کے اوپر انسان کی تخلیق ہوئی وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کیوں ہے؟ دیکھیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ عالم ذریات میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو دنیا میں اس شکل و صورت میں بھیجنے سے پہلے عالم ذریات میں اس کو جمع کیا اور وہاں اس سے اپنی توحید کا اقرار کروایا، اور انہوں نے کیا بھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے خود کہا بلا، مجبوری کا مسئلہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ اعتراف ہے، خود اپنی خواہش سے، اپنی رضا سے۔ اب انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے اسی فطرت پر ہوتی ہے، وہ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ اس وجہ سے قرآن پاک حدیث میں کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسہ، والدین اب ان کو نصرانی یا عیسائی یا مجوسی یا یہودی بناتے ہیں۔ تو بھائی والدین نے یہودی بنایا، پہلے سے کیا تھا؟ والدین نے عیسائی بنایا تو پہلے سے کیا تھا؟ والدین نے اس کو مجوسی بنایا، ملحد بنایا تو پہلے سے کیا تھا؟ پہلے وہ مسلمان تھا، پہلے وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ اب آئی بات سمجھ؟ تو علی ملت الاسلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو جب یہ ملت اسلام پر تھا نا، تو پھر تو ہونا چاہیے کہ سارے لوگ ہدایت پر ہو، تو پھر یہ جہل، یہ کفر کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں ثم انہم غشیہم الجہل، پھر جہل نے ان لوگوں کو ڈانپ لیا، چاروں طرف سے جہل ان کے اوپر غالب آ گئی۔ ڈانپنا غشیت کسے کہتے ہیں؟ چاروں طرف سے، فلما تغشاہم، ہے نا کہ چاروں طرف سے ایک چیز آپ کو گھیرے میں لے لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غشیت کہتے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ جہاں ذکر ہوتا ہے غشیت ہم اور ملائکہ، فرشتے اس مجلس کو ڈانپ لیتے، چاروں طرف ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آئی بس، تو غشیہ کا مطلب کیا ہے؟ ڈانپ لینا۔ پتہ چلا کہ اسلام کا مد مقابل جہل ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کا ٹکراؤ کس کے ساتھ ہے؟ کفر جہل کا نتیجہ ہے، الحاد جہل کا نتیجہ ہے، اسلام سے بغاوت جہل کا نتیجہ ہے۔ اسلام نور ہے، اسلام علم ہے، اور کفر جہل ہے، ضلالت جہل ہے، اور الحاد جہل ہے۔ اسلام کے مقابل ہر چیز جہل ہے۔ تو اسلام کا اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جہالت۔ جہالت کا خاتمہ کر دو، خود بخود ہدایت پھیلے گی۔ جہالت کا خاتمہ کر دو، ہدایت پھیل جائے گی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں دعوت دو، تبلیغ کو عام کرو، مدارس کو عام کرو، قرآن پاک کے دروس کو عام کرو، تاکہ جہالت کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر لوگ خود بخود راہ راستے کی طرف آئیں گے۔ اب مشغلیں جلائیں، لوگ خود بخود اس سے راستے پکڑتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ نے مشغلیں جلائی نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرے ہوں گے۔ مشعلیں جلانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اندھیرے پلانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روشنی لانے کے لیے سورج کو نکلنا پڑتا ہے، لیکن اندھیرا لانے کے لیے سورج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ جب وہ خود ہٹ جاتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اور چھت ڈالنی نہیں پڑتی۔ تو کیا ہے؟ جہل اندھیرا ہے۔ تو پہلے روشنی میں تھے، پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ روشنی جو علم تھا، اس علم کو ان لوگوں نے چھوڑا،
تو خود بخود جہالت نے، جہل نے اور ضلالت نے، گمراہی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، اس وجہ سے ہمارا اسلام جو ہے نا یہ علم ہے، علم۔ مولانا عبدالفتاح مغدر امام اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الرسول المعلم، الرسول المعلم، کمال کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اس کی ابتدا میں انہوں نے دعویٰ قائم کی کہ اسلام اور علم مترادف ہے، مترادف، اس لیے کہ اسلام کا آغاز اقرا سے ہے، جو اقرا ہے وہ اسلام ہے، جو اقرا ہے وہ اسلام ہے، اور جو اسلام ہے وہ اقرا ہے۔ پہلا تعارف جو اسلام کا ہوا دنیا میں اقرا کے لفظ سے ہوا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو تعلیم ہے، تعلیم، جہاں علم ہے وہاں دین ہے، وہاں اسلام ہے، جہاں علم نہیں وہاں دین نہیں، وہاں اسلام ہے۔ اب دیکھیں دیہات میں بطور رسم و رواج کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے رواجی طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات آئیے سمجھ میں، جہاں ان کے رواج کے خلاف کوئی نظریہ آ جائے، کوئی مولوی تقریر کرے، نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا۔ اب آئیے اجال ہوتا ہے۔ جب جہالت میں گئے تو وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، جہالت کا نتیجہ کیا ہے؟ اسفل السافلین میں گر پڑنا ہے۔ اندھیروں میں جاؤ گے تو گرو گے، اندھیروں میں جاؤ گے تو گرو گے، راستے کا پتہ نہیں چلے گا کہ راستے میں کوئی گھاٹی ہے، کوئی کیا ہے، کنواں ہے، کوئی کڈا ہے، کوئی کڈر ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ تو چل رہے ہیں اندھیروں میں۔ تو اندھیرے کا نتیجہ وَوَقَعُوا أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، اس نتیجے میں، جہل کے نتیجے میں یہ اسفل السافلین تک جا پہنچے، اس میں گر پڑے۔ وَأَدْرَكَهُمُ الشَّقَاءُ، اور جو کڈر میں گر جائے وہ اس کی بدبختی ہی ہے، اور کیا ہے، بدبختی ہی ہے۔ فَرَحِمَهُمْ وَلَطَفَ بِهِمْ وَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا، وَلَطَفَ بِهِمْ، ان کے اوپر لطف کی، مہربانی کی، وَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے پاس پیغمبر بھیجے۔ کیوں بھیجے؟ لِيَخْرُجَ بِهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان کو جہل کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آئے۔ جہل کے اندھیرے، کفر کی صورت میں، ضلالت کی صورت میں، گمراہی کی صورت میں، باطل نظریات کی صورت میں۔ مسلمان ہے لیکن ہے کمیونسٹ، نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ کمیونزم کا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ نیشنلزم کا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن نظریہ لبرلزم کا ہے، کیپٹلزم کا ہے، سوشلزم کا ہے، فیوڈلزم کا ہے۔ تو اس قسم کی گمراہیوں سے، اندھیروں سے نکال کر دین کے، اسلام جامع کامل مکمل دین کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ کیا آتا ہے بھائی؟ درجہ اولا والے کو آپ عالم سمجھتے ہیں؟ ثانیہ والے کو، ثالثہ اور رابعہ والے کو؟ جو دین کا صرف نماز والا ایسا مانتا ہے تو وہ تو ابھی اولا میں ہے، اس کو عالم کیسے کہیں گے؟ روزہ بھی مان لیا تو درجہ ثانیہ میں آ گیا، سادسی تک پہنچا، حج کو تسلیم کر لیا تو سادسی تک پہنچا۔ بھائی سابعہ دور حدیث تو ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے۔ پھر مفتی کی ڈگری جب دیں گے تو تخصص کرے گا تو کیا کہیں گے؟ مفتی قرار پائے گا۔ تخصص ہی نہیں کیا تو آپ مفتی کیسے کہیں گے؟ تو جس شخص نے عبادات کو مان لیا تو گویا کہ اس نے صرف درجہ اولا اور ثانیہ پڑھا ہے، معاملات کو تسلیم کیا تو رابعہ تک پہنچ گیا، اور جب آپ آگے سماج کو تسلیم کیا، معاشرت کو تسلیم کیا، سیاست کو تسلیم کیا، عدالت کو تسلیم کیا، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو تسلیم کیا، تو اب کیا ہے؟ پھر اس کو عملی طور پر بھی لے کر آئے، گہرائیوں کے ساتھ سمجھ بھی گیا، تو تب کیا ہے؟ کامل مسلمان ہے اور متخصص مفتی ہے۔ ہاں، بیچ میں شادی کر دی تو بیچ میں رہ جاؤ گے، پھر تو وہ ہمارے جامعہ اسلامیہ درویشہ کے محتمی صاحب تھے نا، دور حدیث جسے میرے ختم ہوا تو پھر میری شادی ہوئی تھی، تخصص کے سامنے مطلب شادی شدہ تھا، تو کبھی کبھی
دیر ہو جاتی تو کہتے یہ کنویں والے بلا پر، کنویں والے مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کنویں والے مصیبت میں گرفتار ہے. تو یہ وہ تو اگر درمیان میں کریں گے تو پھر کنویں میں گر جائیں گے. پھر قسمت کی بات ہے کہ آپ اٹھ سکے تو قسمت کی بات. بہرحال لیخرج بهم من الظلمات الى النور ومن المزیق الى الفضاء. مزیق کہتے ہیں تنگی کو، فضا کہتے ہیں کھلی کشادہ جگہ کو. جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو وہ ہمیشہ تنگیوں میں رہتا ہے. ایک شخص کو ضرورت ہے قلم لینے کی، بس آسان سی چیز بتا رہا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی قریب میں دکان ہے. وہ سوچتا رہے گا پین کہاں سے لے، پتہ نہیں یار کہاں ملے گا، کدھر ملے گا، ادھر ملے گا. لیکن ایک شخص کو ہزاروں دکان معلوم ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، ادھر جاؤ، ساری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. تو اس طرح جس شخص کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے صرف ایک ہی راستہ ہے، بس اس پر جانا ہے، مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، بس ایک ہی راستہ ہے. لیکن جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ راستہ نہیں، یہ بھی ہے. ادھر ٹریفک جام ہے تو یہاں سے نکلو، ٹریفک جام ہے تو یہاں سے نکلو. اب آئی بات سمجھ میں. موٹر سائیکل والوں کو کئی راستے معلوم ہوتے ہیں تو ان کے لیے ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. کہتے ہیں ادھر نہیں ادھر سے مڑو، ادھر نہیں تو ادھر سے مڑو. اور پیدل آدمی کا تو کوئی راستہ ہی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے کہتے ہیں یہ دین جو ہے نا آپ کو مزید تنگی سے کس کی طرف لے کر آتا ہے؟ فضا کی طرف لے کر آتا ہے. علم آپ کو فضا کی طرف، کشادگیوں کی طرف لے کر آتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں نا مولوی جو کرتے ہیں وہ نہ کرے اور جو کہتے ہیں وہ کیا کرے. تو مولوی کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس راستے زیادہ ہوتے ہیں. تمہارے پاس ہی کی راستہ ہے، تم اس پر چل رہے ہو. اور مولوی کے پاس راستے زیادہ ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے، کبھی ادھر چل رہا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ یار یہ مولوی گڑبڑ گر رہا ہے، لہٰذا اس کے چلنے کے پیچھے نہ چلو. یہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلو، یہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلو. پشتو میں کہتے ہیں پکپل پہ عملی ہوئی اور ملا بل تک فیصلے کی اور پکپل پہ عملی کی. اب بات سمجھ. وجعل طاعته منوطة بطاعتهم. پھر اللہ رب العزت نے یہ پیغمبر جو بھیجے ان پیغمبروں کے ذریعے سے علم دیا اور تنگیاں ختم کر کے کشادگیوں کی طرف انسان کو لے کر آئے. لیکن کمال کیا کیا؟ وجعل طاعته منوطة بطاعتهم. مقام حیثیت اتنی دے دی کہ اپنی طاعت کو ان کی طاعت کے اندر رکھ دیا. اپنی طاعت کو ان کی طاعت کے اندر. بھئی آپ کسی شخص سے کام لینا چاہتے ہو نا تو پھر اس کو پاور دے دو. کیا دے دو؟ پاور دے دو. جب پاور دو گے تو پھر کام چلے گا. یہ کیا ہے؟ میں نے تو لے لی تھی درخواست لی تو کون سے میں نے کہا. اب آئی بات سمجھ میں. پاور دے دو، پاور، تو پھر وہ کام کرے گا. آپ نے مدرسے کا ناظم بنایا ہے لیکن اس کو کہا کہ بھئی آپ اس طالب علم کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو مدرسے سے نکال نہیں سکتے، کسی کو داخلہ نہیں دے سکتے، کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، کسی استاد کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکتے. تو وہ ناظم بنے گا، وہ کام کر سکے گا؟ نہیں. اس سے کہا جائے آپ ناظم تعلیمات ہے، فل پاور ہے، جو چاہے کرے، نظام بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. بہتر سے میں آپ سے صرف نتیجہ مانگوں گا. کیا مانگوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے بھی پیغمبروں کو فل پاور دے کر کیا بنایا؟ ذمہ دار بنایا. دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، ضلالت و گمراہی کے خلاف جنگ اور جہاد کا فل پاور ہے آپ کے پاس. جو لوگ آپ کی بات مانیں گے تو وہ میری بات مانیں گے، جو آپ کی بات نہیں مانیں گے تو میں بھی ان کو نہیں مانتا، ان کو میں بھی نہیں مانتا. محتمم ناظم صاحب سے کہہ دے کہ بھائی جو آپ کریں گے اور جو لوگ آپ کی بات مانیں گے تو وہ، جو آپ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ میرے مدرسے کا طالب علم نہیں ہے، اس کو خارج کر دیا جائے، اس کو خارج کر دیا جائے. آپ کو پورا اختیار ہے. تو پیغمبروں کو یہ مقام اللہ نے دیا تو پھر ان سے کام لیا، ان نے پھر کیا بھی کام. تو کیا کہتے؟ وجعل طاعته. اللہ نے اپنی طاعت کو بنایا منوطتن. کیا منوط کا مطلب ہے باندھا ہوا. انات نات ینوتو کا مطلب ہوتا ہے، یا نات ینوتو کا مطلب ہوتا ہے باندھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کو باندھ دیا. کس کے ساتھ؟ بطاعتہم، پیغمبروں کی طاعت کے ساتھ.
میری اطاعت تب ہوگی جب پیغمبر کی اطاعت ہوگی، پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوگی تو میری اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ قرآن نے کیا ذکر کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع سے پہلے پیغمبر کی اتباع کرو، خود بخود میری اتباع ہو جائے گی۔ اب بھائی بس ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی اطاعت میں پیغمبر کی اطاعت ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن کہیں یہ ہے کہ من یطیع اللہ فقد اطاع الرسول، کہیں کیوں؟ حکم اللہ کا لیکن عبادت اللہ کی، لیکن سیرت طریقہ پیغمبر کی، وہی طریقہ وہی سیرت وہی راستہ مقبول ہے جو پیغمبر کے سیرت سے ہو کے نکلے، سانچہ وہی ہے، سانچہ وہی ہے۔ اور جو سانچے سے ہٹ کر کوئی دوسرا ایک شخص سے اس کو کہا کہ بلاک بنا دو اس سانچے پر، وہ ہاتھوں سے بنانے لگ گیا، تو آپ قبول کریں گے بھائی یہاں یہ کیا، میں نے آپ کو یہ سانچہ دیا ہے؟ بلاک تو وہ منظور ہوگا جو کیا ہے اس سانچے کے مطابق بنے گا، اس سانچے پر بنے گا، اس کے اندر ڈلا ہوا ہوگا تو منظور ہے، دوسرا منظور نہیں ہے۔ تو طاعت ہو، عبادت ہو، عمل ہو، عقیدہ ہو، وہ اس سانچے سے ہو کر آئے گا تو اللہ کو منظور ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ فل پاور پیغمبروں کو دی تو انہوں نے کام بھی کیا۔ یہ اس سے قاعدہ نکلتا ہے، آپ جس سے بھی کام لینا چاہتے ہیں اس کو طاقت دو، اس کو اہمیت دو، اس کو ایک مقام لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا دو، تو پھر وہ کام کرے گا، اپنے آپ کو تھکائے گا اور نتیجہ بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اس کو باندھ کے رکھ دیا ہے، ایک طالب علم کو پتہ ہے کہ استاد جی تو خود باندھا ہوا ہے، یہ مجھے کیا کہے گا، اس کو تو خود ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے کڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے باہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ واپس بدماشی کرے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انارکی پلے گی، فساد پلے گا، جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں وہ نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیا للفخر والعلا، یہ کمال کا جملہ کہتے ہیں، یہ یا جو ہے نا ندائیہ ہے اور لام برائے استغاثہ ہے۔ اے فخر اور اے بلندی، یہ برائے تعجب ہے، یعنی یہ کیا فخر کی بات ہے، کیا بلندی کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو پیغمبروں کی اطاعت کے اندر باندھ کے رکھا ہے۔ اطاعت وہ ہے جو پیغمبر کی اطاعت ہو، اور وہ اطاعت ہے ہی نہیں جو پیغمبر کی اطاعت کی سیرت اور ان کے طریقوں کے مطابق نہ ہو۔ تو کہتے ہیں پیغمبروں کو یہ جو مقام دیے یہ کتنے بڑی فخر کی بات ہے اور یہ کتنی بلندی کی بات ہے، اس سے بڑھ کر بلندی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب